اور ایک حدیث تو آپ پڑھیں گے تو جھوم جائیں گے، سنیں گے تو خوش ہو جائیں گے۔ المعجم الکبیر میں موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے حلال کھانے اور حلال پانی سے کسی کا روزہ افطار کرایا نا، حلال پانی سے حلال روٹی سے کسی کا روزہ افطار کرایا تو فرمایا فرشتے اس بندے کے لیے رمضان کے دنوں میں، رمضان کی گھڑیوں میں دعا کرتے ہیں، اور جناب جبریل امین اس کے لیے شب قدر کی رات دعا کرتے ہیں۔ حضرت جبریل شب قدر میں دعا کریں گے خاص رات، یا اللہ اس بندے پر فضل فرما، اس نے تو غریب آدمی کو افطار کرا۔ یہ ایک عبادت ہے، اس عبادت کا خیال کریں۔ حضور فرماتے ہیں جب روزہ کھولنے والا روزہ کھولتا ہے تو جو دعا مانگتا ہے رب قبول فرما لیتا ہے۔ یعنی افطار کا وقت ایسا ٹائم ہے جو دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ افطار کرنا بھی ہے، کرانا بھی ہے۔ مہنگائی ذرا عروج پہ چلی گئی ہے، میں بار بار کہتا ہوں، مجھ سے نا لوگ دعا کے لیے مجھے کہتے کہتے اپنے کئی دکھ بتا دیتے ہیں۔ تھوڑا سا نا افطاریاں مہربانی فرمائیے گا، سیاسی نہ کیجیے گا۔ وہ جن سے مال لیتے ہیں، وہ جن کو مال دیتے ہیں، وہ جن سے ووٹ لینے ہیں، وہ جنہوں نے ووٹ لینے ہیں، اس بنیاد پر سحر افطار کے بندوبست نہ کریں رضائے الہی کے لیے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں جس نے رب کی رضا کے لیے کسی کو افطار کرایا، جتنا ثواب اللہ روزہ رکھنے والے کو دے گا اتنا افطار کرانے والے کو بھی عطا کرے۔ ذرا دیکھنا غریبوں کے گھروں کو جھانکنا، ذرا اپنے عزیزوں میں ایک نظر دوڑا لینا، ذرا رمضان کی نیت کر کے رمضان سے پہلے ہی غرباء تک راشن پہنچا دینا، ان کی فکر دور ہو جائے، وہ پہلی شام ہی اپنے بچوں کے ساتھ آسودہ حال ہو کے بیٹھے۔ دیکھ لینا یہ نہ ہو کہ ایک بھائی کھول کے کھا رہا ہو اور دوسرے کے بچے منتظر ہوں کہ آج سحر افطار میں کیا کرنا ہے۔ اپنے گلی محلے میں دیکھ لینا، ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں جنہوں نے فرمایا میں اسے مومن ہی نہیں جانتا جو پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا رہ جائے۔ تھوڑا سا اپنے ارد گرد نظر